السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری جمیل صاحب آئیے اور کہیے آج کل کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسانی کے خیر و عافیت سے ہوں۔ ماسٹر سلیم صاحب، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، کیا کہیں چلے گئے تھے؟ قاری جمیل صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ میں دہلی چلا گیا تھا اور آنا جانا کم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ خیر، اب میں یہی شہر میں منتقل ہو گیا ہوں، اب انشاءاللہ برابر ملاقات ہوتی رہے گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ماسٹر سلیم صاحب، آپ کے کتنے لڑکے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں؟ قاری جمیل صاحب، میرے 6 لڑکے ہیں، ان میں سے 4 لڑکے اعلیٰ تعلیم میں کامیابی حاصل کر کے اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایک بینک میں مینیجر ہے، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا وکیل اور چوتھا تاجر ہے۔ ماسٹر سلیم صاحب، معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی عنقریب شادی کرا رہے ہیں۔ قاری جمیل صاحب، جی ہاں، میں ایک ساتھ 3 لڑکوں کی شادی کرا رہا ہوں تاکہ اس اہم فریضہ کو ادا کر کے میرے سر کا بوجھ کچھ کم ہو۔ ماسٹر سلیم صاحب، سنا ہے کہ آج کل لڑکوں کی شادی میں لڑکی والوں سے جہیز کا کھلا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ قاری جمیل صاحب، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، ہم نے بھی لڑکی والوں سے موٹر سائیکل، فریج، واشنگ مشین، فرنیچر وغیرہ دیگر سامان کا مطالبہ کیا ہے۔ ماسٹر سلیم صاحب، آپ مالدار ہونے کے باوجود بھی جہیز طلب کر رہے ہیں۔ قاری جمیل صاحب، میں نے اپنے بچوں کو بہت محنت سے روپیے خرچ کر کے پڑھایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے پیدل چل کر نوکری کے لیے جائیں۔ میں نے جہیز اس لیے طلب کیا تاکہ میرے بچے راحت و آرام، چین و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ ماسٹر سلیم صاحب، لا حول ولا قوت، آپ جیسے معزز و معطر آدمی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کریں، حیرت کی بات ہے، جبکہ جہیز جیسی لعنت قرآن و حدیث کی روح سے بھی ناجائز امر ہے اور اخلاق اعتبار سے بھی کبھی اور شنی چیز ہے۔ قاری جمیل صاحب، تو کیا جہیز کے مطالبہ میں کسی طرح کی کوئی قباحت ہے؟ حالانکہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو چیز اتنی عام ہو، جس کو ہر کوئی لیتا دیتا ہو، اس میں کسی طرح کی برائی نہیں ہے، مگر آپ نے جہیز کے قرآن و حدیث کے خلاف ہونے کو ثابت کر کے چونکا دیا۔ قاری جمیل صاحب، اگر واقعی جہیز طلب کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر ہمیں تفصیل کے ساتھ بتلائیے کہ جہیز طلب کرنا کیسا گناہ ہے اور جہیز طلب کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ ماسٹر سلیم صاحب، جہیز طلب کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ اس کو ذلت دے گا، اور جو مال کے لالچ میں شادی کرے گا اللہ اس کو فقیر اور تنگ دستی دے گا۔ ماسٹر سلیم صاحب، جہیز کے نام پر کسی سے روپیہ پیسہ لینا ایسا ہی ہے جیسا کسی سے بھیک مانگی جائے۔ کیا کوئی آدمی بھیک مانگنا پسند کرے گا؟ قاری جمیل صاحب، اچھا تو یہ بتائیے کہ جہیز لینے سے کیا کیا نقصان ہے؟ ماسٹر سلیم صاحب، جہیز لینے سے ہزاروں گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ جب لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور مطالبات پوری کرنے کی لڑکی والوں کے اندر استطاعت نہیں ہوتی تو پھر ان کی لڑکیوں سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیچاری شادی جیسے نعمت سے محروم رہ کر اپنی ماں باپ پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی جہیز دیتا بھی ہے تو سود پر قرضے لے کر، لہذا اس گناہ کبیرہ کا سبب کون بنا؟ آپ جیسے جہیز کا مطالبہ کرنے والے حضرات، اور پھر اسی لعنت کی وجہ سے نہ جانے کتنی بے قصور نئی نویلی دلہنیں موت کی بھیٹ چڑھ گئی۔ جیسا کہ اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج فلاں شہر میں جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، اور کہیں لڑکی کو خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور اس نے تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ یہ تمام واقعات اور جرائم جو واقع ہوتے ہیں، آخر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً یہی جہیز کے لالچی لوگ ہیں۔ قاری جمیل صاحب، اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ قاری جمیل صاحب، اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ شادی میں جہیز کا مطالبہ صحابہ کرام سے ثابت ہے یا نہیں؟ ماسٹر سلیم صاحب، نہ تو کبھی کسی صحابی نے جہیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کسی تابعی نے، یہ تو بس کچھ جاہل اور ناواقف لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، جہیز کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے بعد کے لوگوں نے کیا، تو پھر آج ہم اور تم
किस मुंह से इस फिरे कबीह के मुर्तकिब होते हैं, और हमारी और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कदम उठाए। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह आपके नक्शे कदम पर चलने वाले सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के खिलाफ कदम उठाए। मुसलमानों, अगर आज तुम इस नाजायज हरकत से बाज ना आए तो ये एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा नाम भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें कल क़यामत के रोज अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कारी जमील साहब, मैं तो बड़ी गुमराही में था कि आज तक बुरे काम को अच्छा समझकर अंजाम दे रहा था। यकीनन आपकी तकरीर ने दिल की काया पलट दी। लिहाजा मैं आज आपके सामने वादा करता हूँ कि जहेज जैसी लानत का मुतालबा जिंदगी भर कभी नहीं करूँगा और अपने सभी बच्चों की शादी इंतहाई सादगी और सुन्नत के मुताबिक करूँगा और इसकी कोशिश करूँगा कि यह लानत दुनिया से ख़त्म हो जाए। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उम्मत को इस बुराई से निकाल कर सुन्नत के मुताबिक निकाह करने के तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।